السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ایک فریبی عورت۔ چند تاجروں نے بیان کیا ہے کہ وہ مختلف شہروں سے آ کر مصر کی جامع عمرو بن عاص میں جمع ہو جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے نیچے بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں سے تھا اس عورت سے کہا، کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا، میں لاوارث عورت ہوں، 10 برس سے میرے شوہر لاپتہ ہیں، مجھے اس کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچی کہ وہ میرا نکاح کر دیں، مگر انہوں نے روک دیا ہے۔ میرے شوہر نے کوئی سامان بھی نہیں چھوڑا جس سے بسر اوقات کر سکوں۔ میں کسی اجنبی آدمی کی تلاش میں ہوں جو میری امداد کے لیے گواہی دے دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مر گیا ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی تاکہ میں نکاح کر سکوں، یا وہ شخص کہہ دے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے تاکہ میں عدت کا زمانہ گزار کر نکاح کر لوں۔ تو اس شخص نے اس سے کہا، تو مجھے 1 دینار دے دے تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہا، خدا کی قسم، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اور 4 روبائیاں نکالی، یعنی درہم کا 1/4 حصہ۔ تو اس شخص نے اس سے وہی لے لی اور اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا اور دیر تک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے کہا، تم کہاں رہ گئے؟ اتنی دیر کے بعد آج ملے۔ تو اس نے کہا، چھوڑو بھائی، میں ایسی بات میں پھنس گیا جس کا ذکر بھی رسوائی ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بیان کیا، میں اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر زوجیت کا دعویٰ کر دیا۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تو اس سے قاضی نے کہا، کیا تو اس سے علیحدگی چاہتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، واللہ اس کے ذمے میرا مہر ہے اور 10 سال تک کا خرچہ بھی، مجھے اس کا حق ہے۔ تو مجھ سے قاضی نے کہا کہ اس کا سارا حق ادا کر، پھر تجھے اختیار ہے تو اسے طلاق دے یا نہ دے۔ تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں متحیر ہو گیا اور یہ ہمت نہ کر سکا کہ اصل واقعہ بیان کر سکوں اور اس کے بیان کی تصدیق نہ کروں۔ اب قاضی نے یہ اقدام کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپرد کر دیا جائے۔ بالآخر 10 دیناروں پر باہمی تصفیہ ہوا جو اس نے مجھ سے وصول کیے، اور وہ 4 روبائیاں جو اس نے مجھے دی تھیں وہ وکلا اور قاضی کے اہلکاروں کو دینے میں خرچ ہو گئیں، اور اتنی ہی اپنے پاس سے خرچ ہوئیں۔ ہم نے اس کا مذاق اڑایا، وہ شرمندہ ہو کر مصر ہی سے چلا گیا۔ سبق: یہ دنیا اس فریبی عورت کی طرح ہے، بڑی مسکین صورت میں آ کر انسان کو پھسلاتی ہے اور کچھ لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ جو انسان اس کے دھوکے میں پھنس جائے وہ پھر اسی تاجر کی طرح اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر لیتا ہے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ حکایت نمبر 112۔ ایک بدکار عورت۔
ایک بدکار عورت سے کسی سادہ لوح شخص نے نکاح کر لیا۔ وہ عورت 6 ماہ سے پہلے ہی امید سے تھی، چنانچہ نکاح کے بعد 3 مہینے گزرنے پائے تو بچہ پیدا ہو گیا۔ سادہ لوح شوہر بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے بڑی اچھی بیوی دی، جس کے باعث مجھ پر اللہ نے بڑی جلدی کرم فرما دیا اور مجھے فٹافٹ ابا بنا دیا۔ بازار میں نکلا تو لوگ مذاق کرنے لگے۔ وہ بہت گھبرایا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے مذاق کی وجہ کیا ہے؟ سب نے کہا کہ بھلے آدمی، بچہ تو خالص غیر حلالی ہے، تم بلا وجہ اس کے ابا بن رہے ہو۔ اس نے پوچھا کہ بچہ غیر حلالی کیسے ہوا؟ لوگوں نے بتایا اس لیے کہ وہ 3 مہینے کے بعد پیدا ہوا۔ وہ سادہ لوح لوگوں کی یہ بات سن کر غصے میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم نے کیا غضب کیا؟ 6 ماہ پہلے ہی بچہ جن دیا، بچہ تو پورے 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں میں تم نے میری ناک کاٹ ڈالی۔ چالاک عورت بولی، آپ بھی بڑے بھولے ہیں، خامخواہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ میں نے پورے 9 ماہ کے بعد ہی بچہ جنا ہے، یقین نہ آئے تو حساب کر لیں، بتائیں آپ کو مجھ سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ اس نے کہا 3 ماہ۔ بولی، اور بچہ کتنے ماہ کے بعد پیدا ہوا؟ بولا 3 ماہ کے بعد۔ کہنے لگی، تو 3 ماہ آپ کے، 3 میرے اور 3 بچے کے، پورے 9 ماہ ہو گئے کہ نہیں؟ پھر اعتراض کیسا؟ سادہ لوح شوہر مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کا کیا، وہ جل کر ایسا کہہ رہے ہوں گے۔ سبق: اس حکایت کے بعد ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ شادی کے صرف 5 ماہ کے بعد ہی بیوی نے بچہ پیش کر دیا۔ شوہر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے۔ بیوی بولی، دراصل ہماری شادی ہی بعد از وقت ہوئی۔ ایک اور لطیفہ بھی سن لیجئے۔ عدالت میں ایک بیوہ میم صاحبہ آئیں اور کہا، میرے 3 بچے ہیں، ایک 12 سال کا، ایک 8 سال کا اور ایک 2 سال کا۔ جج نے پوچھا، اور آپ کے شوہر کو مرے ہوئے کتنے دن گزرے ہیں؟ وہ کہنے لگی، 14 سال۔ جج نے کہا، پھر 12 سال کا بچہ مان لیا کہ آپ ہی کا ہے، مگر یہ 8 اور 2 سال کے بچے کہاں سے آ گئے؟ وہ بولی، جناب، مرا میرا شوہر ہے، میں تو زندہ ہوں۔ یہ ہے اس ماڈرن عورتوں کا کردار، اور ماڈرن شوہروں کا اس پر اعتبار۔ عورتوں کو یورپ نے جس قسم کی عریانی، فحاشی اور بے حیائی دی ہے، اس آزادی کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے؟ مغربی تعلیم نے عورت کو عورت رہنے ہی نہیں دیا۔ اول تو یہ ان پڑھ ہو کر بھی کافی ہوشیار ہوتی ہے، پھر انہیں مغربی تعلیم مل جائے تو سمجھ لیجئے گویا سانپ کو پر لگ گئے۔ اکبر الہ آبادی نے خوب لکھا ہے، ان کے فکر و کام سے بچنا ابھی دشوار ہے، ان کے فکر و کام سے بچنا ابھی دشوار ہے، اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر بیویاں۔ کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں؟ کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں؟ بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں۔ اس عورت کی تعویل دیکھیے کہ کس طرح اس نے 3 اور 3 مہینے ملا کر 9 بنا دیے۔ یہ بھی آج کل کی ترقی کا ایک کرشمہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو سفر مہینے بھر میں طے ہوتے تھے، اب وہ 1 دن میں طے ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کا سفر بھی اسی دور ترقی میں کم ہو گیا کہ 9 مہینے کا سفر 3 ماہ میں، 9 ماہ کا سفر ہوا
سہ ماہ میں تمام، 9 ماہ کا سفر ہوا سہ ماہ میں تمام، یہ آج کل کی بیوی بھی گویا ہے تیز گام۔ مولوی دشمن حضرات کو یہ تیز گام بیویاں مبارک ہوں، جو نماز، روزے، پردے اور شرم و حیا کے اسٹیشنوں میں رکتی ہی نہیں۔ اگر رکیں گی تو اریاں آباد جنکشن پر یا شراب نگر جیسے اسٹاپس پر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل کے گستاخ رسول اپنی گستاخیوں کو اسی بدکار عورت کی سی تعویلیں دے کر اسلامی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور سادہ لوح مسلمان کو اپنی چالاکیوں کا شکار کر لیتے ہیں، اور سادہ لوح مسلمان اپنے ہی دوستوں کے خلاف اور تعویل کرنے والے کے حامی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑے پاک باز اور بڑے پاک تینت، بڑے پاک باز اور بڑے پاک تینت جناب آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔